نئی تاریخ رقم پاکستان میں عالمی رہنماؤں کو خوش آمدید۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے لیے غیر ملکی مہمانوں کی آمد۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کا معزز مہمانوں کو عشائیہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بیلاروس کے وزیر اعظم کی ملاقات۔ باہمی تعاون کے فروغ اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ معزز مہمان کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کا اعتراف۔ اور مجوزہ آئینی ترمیم، جے یو آئی اور پیپلز پارٹی مشترکہ ڈرافٹ بنانے پر متفق۔ کراچی میں مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کی 3 گھنٹے سے بھی طویل ملاقات۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کا کل باضابطہ آغاز۔ خصوصی نغمہ جاری۔ افتتاحی خطاب میزبان وزیر اعظم کریں گے۔ معیشت، تجارت، سماجی اور ثقافتی تعلقات اور ماحولیات کے شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بات ہوگی۔ غیر ملکی رہنماؤں کے اظہار خیال کے بعد دستاویزات پر دستخط کیے جائیں گے۔ شہباز شریف کے اختتامی کلمات سے کانفرنس کے ایجنڈا آئٹمز مکمل ہوں گے۔ وزیر اعظم سے رکن ممالک کے سربراہان کی وفود کی سطح پر ملاقاتیں بھی شیڈول۔ غیر ملکی مندوبین ہماری مہمان نوازی کا اچھا تاثر لے کر واپس جائیں گے، ترجمان دفتر خارجہ کو یقین۔ کانفرنس کے لیے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات۔ 12,500 سے زائد اہلکار تعینات۔ اسلام آباد کی اہم شاہراہیں عام ٹریفک کے لیے بند۔ پاکستان اور چین کا اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے اور تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی ضرورت پر زور۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور چینی وزیر اعظم کی ملاقات۔ دہشت گرد حملے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر اظہار تعزیت۔ مجرموں کو مثالی سزا دینے کی یقین دہانی۔ کہا دشمن تعلقات خراب کر کے سی پیک منصوبوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے، سیکیورٹی بڑھانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی حمایت پر اظہار تشکر۔ چین کا علاقائی سالمیت، خود مختاری اور خوشحالی کے پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ چینی وزیر اعظم نے کہا شراکت داری نئی بلندیوں تک لے جائیں گے۔ صدر مملکت کا چینی وزیر اعظم کے اعزاز میں ظہرانہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وفاقی وزراء کی بھی شرکت۔ لی چیانگ سے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی ملاقاتیں۔ پارلیمانی رابطوں کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق۔ دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات کو مزید وسعت دینے، علاقائی امن اور استحکام کے لیے مشترکہ کاوشوں کا عزم۔ وزیر اعظم سے کرغزستان، قازقستان، بیلاروس اور تاجک وزراء اعظم کی الگ الگ ملاقاتیں۔ شہباز شریف کا تمام شعبوں میں تعاون کو مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور۔ ایس سی او میں تاجکستان کے فعال اور تعمیری کردار کے معترف۔ قاہر رسول زادے کا پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار۔ چینی برآمد کرنے کی اجازت پر شکر گزار۔ وزیر اعظم سے ترکمانستان کابینہ کے ڈپٹی چیئرمین وزیر خارجہ کی بھی ملاقات۔ صدر مملکت سے کرغزستان کے وزیر اعظم کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ آصف زرداری سلامتی کونسل کی غیر مستقل نشست پر حمایت پر شکر گزار۔ کرغز وزیر اعظم کا معیشت، کاروبار، ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے بیلاروس کے وزیر اعظم کی ملاقات۔ باہمی تعاون کے فروغ سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر بات چیت۔ دونوں ممالک میں عسکری تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ بھارتی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد خوش آئند۔ امید ہے کانفرنس میں مناسب بات کریں گے۔ جے شنکر کو پاکستان کی طرف سے شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ بلاول بھٹو ایس سی او کانفرنس کے انعقاد پر خوش۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس خطے کی ترقی اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اہم مسائل پر مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا موقع ملے گا۔ شہر اقتدار میں رنگوں کی بہار۔ عالمی مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے اسلام آباد کی سجاوٹ دیدنی۔ ہر طرف رکن ممالک کے پرچم اور سربراہان کی تصاویر۔ وفاقی دارالحکومت کی اہم شاہراہیں جگمگا اٹھی۔ پارلیمنٹ ہاؤس بھی ایس سی او کانفرنس کے رنگوں میں رنگ گیا۔ عدالت اصلاحات پر اتفاق رائے قائم کرنے کا چیلنج۔ مولانا فضل الرحمان کی بلاول بھٹو سے ملاقات۔
مجوزہ مسودے اور آئینی عدالت کے قیام پر بات چیت۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا ہے آئینی عدالت کی موجودہ مخالفت ذاتی پسند ناپسند اور سیاسی حالات کی بنیاد پر ہے۔ آج کے کئی مخالفین ماضی میں حمایت کر چکے سربراہ JUI کل نواز شریف سے بھی ملیں گے۔ لیگی صدر مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت متحرک۔ قومی اسمبلی اجلاس میں 17 اکتوبر کو بلانے کا فیصلہ سمری وزیر اعظم کو بھجوا دی گئے۔ اجلاس میں آئینی ترمیم کا مسودہ منظوری کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے۔ سینٹ کا اجلاس 18 اکتوبر کو بلائے جانے کی تجویز۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کل طلب۔ پاکستان اور روس کی مشترکہ فوجی مشق دروزبہ جاری۔ پاک فوج کے الائٹ کمانڈو دستے اور روسی فوجی شریک۔ مشقوں کا مقصد دونوں ممالک کی افواج کے درمیان پیشہ ورانہ مہارت کو بہتر بنانا ہے۔ بھارت کی سمندر پار دہشت گردی، کینیڈا ناقابل تردید ثبوت سامنے لے آیا۔ سفارتی لباتے میں جاسوسی، ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارتی ہائی کمشنر ملوث۔ مجرمانہ کارروائیوں کے لیے بشنوئی گینگ کو استعمال کرنے کا انکشاف۔ 6 سفارتکاروں سمیت بھارتی ہائی کمشنر ملک بدر۔ کوئی ملک کینیڈا کی سرزمین پر کینیڈین شہریوں کے قتل میں ملوث ہوا تو برداشت نہیں کریں گے۔ جسٹن ٹروڈو کا 2 ٹوک اعلان۔ نیوزی لینڈ نے بھی کینیڈا کی حمایت کر دی۔ اسرائیل کی غزہ اور لبنان کے بعد ایران پر حملے کی تیاریاں۔ ہمارا حملہ مختصر لیکن مہلک ترین ہوگا، صہیونی وزیر دفاع کا بیان۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات اور تیل کے ذخائر کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ نیتن یاہو کی صدر بائیڈن کو یقین دہانی۔ پورے اسرائیل میں کہیں بھی حملہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ حزب اللہ کے نائب سربراہ نعیم قاسم کا کارکنوں سے خطاب۔ غزہ میں اسرائیلی سفاکیت کی انتہا۔ جبالیہ کا محاصرہ 11ویں روز بھی جاری۔ نصیرات، جبالیہ اور البریج پر بمباری، گولہ باری۔ 24 گھنٹے میں مزید 55 فلسطینی شہید ہو گئے۔ القسام بریگیڈز کا جوابی وار۔ ایک اور صہیونی فوجی ہلاک، کئی ٹینک اور گاڑیاں تباہ۔ کامران غلام کا ڈریم ڈیبیو، ٹیسٹ کیریئر کی سنچری سے شروعات۔ نئے پاکستانی بیٹر کے ملتان ٹیسٹ میں انگلینڈ کے خلاف 118 رنز۔ میچ کے پہلے دن پاکستان کے 5 وکٹ پر 259 رنز۔ سائم ایوب نے 77 رنز کی اننگز کھیلی۔ نئی تاریخ رقم، پاکستان میں عالمی رہنماؤں کو خوش آمدید۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے لیے غیر ملکی مہمانوں کی آمد۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بھی پاکستان پہنچ گئے۔ وزیراعظم کا معزز مہمانوں کو عشائیہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بیلاروس کے وزیراعظم کی ملاقات۔ باہمی تعاون کے فروغ اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ معزز مہمان کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں کا اعتراف۔ اور مجوزہ آئینی ترمیم، JUI اور پیپلز پارٹی مشترکہ ڈرافٹ بنانے پر متفق۔ کراچی میں مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کی 3 گھنٹے سے بھی طویل ملاقات۔